السلام علیکم. شو میں خوش آمدید. میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی. السلام علیکم. یہ کون سی ریاست مدینہ ہے جہاں حکمران عوام کے آگے جواب دہ نہیں؟ اور پاکستان دوسرے مسلم ممالک سے عبادات کے حوالے سے مختلف سوچ کیوں رکھتا ہے؟ الیکشن کے زمانے میں امیدوار پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اور عوام آگے آگے. اب اس کڑے وقت میں عوام پیچھے پیچھے ہے اور نمائندے آگے سے غائب کیوں؟ کاروبار کھلتے جا رہے ہیں مگر گھر سے کام تک پہنچنے کے لیے ذرائع یعنی کہ پبلک ٹرانسپورٹ ابھی تک بند کیوں ہے؟ ٹریڈرز آخر اس ذخیرہ اندوزی کے آرڈیننس کے خلاف کیوں ہیں؟ اور قرضوں میں ریلیف جو پاکستان کو ملی ہے اس کے اندر کیا حقیقت ہے؟ آج ان سب پر بات کریں گے. سیٹھی صاحب، میں شروع کرنا چاہتی ہوں ریاست مدینہ سے. آپ کو پتہ ہے یہ ایک بہت اس حکومت کا اور خاص طور پر خان صاحب کا ایک فیوریٹ ہے چیز جس پہ وہ کہتے ہیں کہ میں ریاست مدینہ کے ماڈل پر پاکستان کو بنانا چاہتا ہوں. تو ابھی ایک بات سامنے آئی ہے کہ ایک عام شہری نے پریزیڈنٹ ہاؤس سے کچھ انفارمیشن مانگی جو رائٹ ٹو انفارمیشن کے قانون کے تحت آتی ہے، معلومات کی رسائی کے. تو انہوں نے بس ملازمین کے حوالے سے کچھ ان سے باتیں پوچھی تھی. اب وہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے جواب آیا کہ ہم یہ آپ کو قانون ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ جواب دیں. اب یہ معاملہ تو عدالت میں چلے گا. مگر وہ ریاست مدینہ کا ایک مشہور واقعہ ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے تو ان سے کسی نے بھرے مجمع میں ایک عام شہری نے پوچھا تھا کہ ہمیں یہ جنگ کے بعد جو ملا ہے مال اس میں ایک ایک چادر حصے میں آئی تھی، آپ نے یہ 2 چادروں کا یہ لباس پہنا ہوا ہے تو آپ نے 2 چادریں کیسے لے لی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میری یہ جو دوسری چادر ہے وہ مجھے میرے بیٹے نے دی تھی. یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ ریاست مدینہ والے یہ جو ٹیکس پیئر منی سے جو پریزیڈنٹ ہاؤس چلتا ہے اس کا جواب دینے کو کیوں نہیں تیار؟ اچھی بات ہے یہ کہ آپ نے یہ سوال کھڑا کیا. ایکچولی ایک ہمارے ایک رپورٹر دوست ہیں عمر چیمہ صاحب، انہوں نے آج لکھا ہے کہ اس کے حوالہ دے کے پوچھے ہیں یہ سوال. اچھا، اب بہت آپ نے بڑا اچھا کہا کہ جی خان صاحب سارا وقت ہمیں ریاست مدینہ کے حوالے دیتے رہتے ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ پریزیڈنسی سے ایک عام شہری نے پوچھا ہے کہ پریزیڈنسی میں کتنے ملازم ہیں، ٹوٹل بجٹ کتنا ہے، یہ وغیرہ اور رولز کیا ہیں، اس کی کاپی دی جائے، یہ دیا جائے، کیونکہ بالکل نان کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے. اور بائی دا وے یہ بھی میں آپ سے کہہ دوں کہ یہ انفارمیشن پہلے بھی اویلیبل کی گئی ہے نیشنل اسمبلی میں، اور ریکارڈز کے اندر اس کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا کہ پریزیڈنسی کے ٹوٹل بجٹ اتنا ہے، اس میں سے یہ اتنا ہے، یہ اتنا ہے. یہ باتیں آتی رہتی ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم. اب پریزیڈنسی نے جو پوزیشن لی ہے انڈر پریزیڈنٹ الوی وہ یہ ہے کہ جی ہم نہیں بتائیں گے آپ کو. پریزیڈنٹ یہ جو قانون ہے یہ ہمارے پہ اپلائی نہیں کرتا اور ہم نہیں دیتے. 6 ماہ ہو گئے یہ، پہلے تو جواب نہیں دیتے تھے. پھر جب دھمکی ومکی دی اور سٹیزن جو ہے وہ عدالت میں چلے گئے تو عدالت کو یہ جواب دیا پریزیڈنٹ سے کہ یہ ہمیں اپلائی نہیں کرتا یہ رائٹ ٹو انفارمیشن. اچھا، بات یہ ہے کہ اب سوال اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے، کیا یہ پریزیڈنٹ الوی نے یہ موقف اختیار کیا ہے یا پریزیڈنسی کی بیوروکریسی نے یہ موقف اختیار کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا اپنا خیال ہے، میں ہو سکتا غلط ہوں، کہ پریزیڈنٹ الوی کو تو کوئی چیز چھپانے کی ضرورت نہیں. عمران خان صاحب تو سارا وقت یہی بات کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کچھ نہیں چھپاتی، ہر چیز جو سوال پوچھے ہم جواب دیتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ ہے. الوی صاحب کا بھی میں جتنا ان کے بارے میں جانتا ہوں میں یہی سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ الوی نے یہ فیصلہ شاید ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ سوال آیا ہے، اور بیوروکریسی نے وہاں کے جو سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے خود ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم کیوں دیں، کل کو کچھ اور پوچھ لیں گے، یہ ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا. ہم تو پبلک آفس ہی نہیں ہیں. ایک بیوروکریٹک اپروچ ٹو پبلک پالیسی. اب ہو سکتا ہے کہ قانون کے تحت the presidency is not classified as a public office، حالانکہ مجھے نہیں سمجھ آتی why not، بٹ چلو آئین کے اندر یہ قانون کا ایک حصہ بن سکتا ہے یہ سوال. اور اس کے حوالے سے یا پریزیڈنسی کا موقف صحیح ہے یا پریزیڈنسی کا موقف غلط ہے، یہ اب عدالت میں جا کے فیصلہ ہو جائے گا. مگر جو لارجر کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ اگر نہیں بھی رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو اپلائی نہیں کرتا بیکاز اٹ اونلی اپلائز ٹو پبلک آفیسز، اور آپ یہ پروو کر سکتے ہیں کہ یورز از ناٹ اے پبلک آفس، اور عدالت کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے،
تو میں اب پریزیڈنٹ الوی صاحب کو سوال پوچھتا ہوں، میں بیوروکریسی اور لائرس کو نہیں پوچھتا، میں پوچھتا ہوں پریزیڈنٹ الوی صاحب، آپ کو کیا، آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے نا کہ یہ انفارمیشن آپ دے دیں، کیوں کہ اس پہ کسی کا ذاتی انٹرسٹ تو نہیں ہے اس کو چھپانے میں، آپ کا تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ تو ویسے ہی بڑے فروگل قسم کے شخص ہیں، کوئی شاہی خرچیاں تو آپ کرتے نہیں ہیں، کوئی آپ کی فیوڈل بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس قسم کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ تک یہ بات اب پہنچنی چاہیے اور آپ کو ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ قانون اپنی جگہ پہ، مگر پریزیڈنسی از این اوپن پلیس فار دا پبلک ان دا سینس آف کہ کوئی یہاں سیکرٹس نہیں ہیں. اور جو انہوں نے سوال پوچھے ہیں ایکچولی، تو کل نیشنل اسمبلی میں کوئی کھڑا ہو کے ایم این اے پارلیمنٹیرین کھڑا ہو کے یہ پوچھے سیکرٹری صاحب آف دا پریزیڈنسی سے کہ مہربانی کر کے یہ انفارمیشن دیں، تو پھر قانون کے تحت یہ دینی پڑے گی. اٹس ناٹ انڈر رائٹ آف انفارمیشن، اٹ از دا پریویلیج آف اے ممبر آف پارلیمنٹ این الیکٹڈ ممبر آف دا نیشنل اسمبلی اور ایون دا سینٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کو ایشو کیوں بنایا جا رہا ہے، کیونکہ اٹ از ریفلیکٹنگ ویری بیڈلی آن دا پریزیڈنٹس پرسن ہمسیلف. تو پریزیڈنسی کے یہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں نا، وہ ہر چیز کو ایسے کر کے چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں، کچھ بتانا نہیں چاہتے، بیکاز دے ڈونٹ بلیو ان دا رائٹ آف دا پبلک ٹو آسک کویسچنس، بیکاز یہ پبلک سرونٹس نہیں ہوتے، کہتے ہیں مگر پبلک سروس یہ نہیں کرتے، یہ اپنی طرف سے سول سروس کرتے ہیں، اور سول سروس کو ایک ایلیٹ آرگنائزیشن بنایا ہوا ہے انہوں نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ الوی کو خود اس میں کچھ دلچسپی لینی چاہیے، اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے ان دا پبلک انٹرسٹ، ایون دو وہ یہ سمجھے کہ قانون کے تحت دا پریزیڈنسی از ناٹ اے پبلک آفس. اللہ کہ میرا اپنا خیال ہے، مگر چلو آئی ول ناٹ گو انٹو دا لیگیلٹی آف اٹ، وہ اب عدالت ہی فیصلہ کرے گی. مگر پریزیڈنٹ الوی شوڈ کم اپ اینڈ سے اسٹاپ دس نان سینس، عدالت کو فیصلہ کرنے دیں، آئی ہیو نتھنگ ٹو ہائڈ، دیں یہ ساری انفارمیشن، کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی امید ہے جی صدر صاحب آپ کی یہ بات سنیں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے. بالکل آپ نے صحیح کہا، صدر صاحب کے پاس چھپانے کے لیے کیا ہے. اچھا اب میں ایک سروے کی طرف آتی ہوں سیٹھی صاحب، جو ابھی حال ہی میں سامنے آیا ہے، اور اس میں 2-3 دلچسپ باتیں میں ایک ایک کر کے آپ سے پوچھوں گی. پہلی بات اس میں یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ 96% پاکستانی کہتے ہیں کہ اس جو مشکل بحران جس میں ہم گزر رہے ہیں، ہمارے سے ہمارے جو نمائندے ہیں، ہمارے ایم این اے ایم پی ایز وغیرہ ہیں، انہوں نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا. اور دوسری بات وہ ایک اور کہہ رہے ہیں کہ جو لوکل باڈیز کے کاؤنسلرز ہیں وہ ٹائیگر فورس سے زیادہ مؤثر ذریعہ ثابت ہو سکتے تھے. تو یہ بتائیں کہ یہ تاثر کیوں ہے عوام میں کہ ہمارے نمائندے غائب ہیں؟ دیکھیے نمائندے غائب نہیں ہیں، نمائندے بھی لاک ڈاؤن میں ہیں. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہے ان کو طلب کرنے سے کترا رہا ہے کہ اسمبلی میں وہ نہ آئیں، تو وہ اپنے حلقوں میں کہاں جا کے پھریں گے. البتہ یہ میں ضرور آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیے یہ 96% لوگوں جن سے یہ پوچھا، جو بھی سیمپل تھا، وہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ دیہاتوں میں تو اور بات ہے، مگر شہروں میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. 90% لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے ایم این اے یا ایم پی اے کا نام کیا ہے. ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، پارٹیوں کو ووٹ ڈالتے ہیں 90% لوگ. باقی ٹھیک ہے ایک آدھ کسی کو کینڈیڈیٹ کا پتہ بھی ہوگا. کینڈیڈیٹس کا ان کو پتہ ہوتا ہے جن کو کام، نوکریاں چاہیے ہوتی ہیں، ملازمتیں چاہیے ہوتی ہیں، کوئی کام کروانا ہوتا ہے، جیلوں سے اپنے بندے نکلوانے ہوتے ہیں، کوئی نالیاں لگوانی ہوتی ہیں. وہ جو کرتے دھرتے پنڈ کے لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، اگر وہ ٹیلی فون پہ ہوں یا ویسے ہوں. تو یہ جو ایک اسٹیٹسٹک نکلا ہے دس از میننگ لیس کہ جی 90%، 96% لوگ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ، ہمیں تو پوچھا ہی نہیں کسی نے. وہ کیسے پوچھیں گے؟ ایک تو لاک ڈاؤن میں ہے، اوپر سے آپ عام طور پہ بھی آپ ان کے پاس نہیں جاتے ہیں. جو جانے والے ہیں وہ 3-4% ہی ہوتے ہیں ہلکے کے لوگ جو آگے پیچھے ہوتے ہیں ایم این ایز ایم پی ایس کے کہ ہمارے کام کروائیں، بیکاز دے ریپرزینٹ گروپس، دے ریپرزینٹ ہاؤس ہولڈس. تو یہ اسٹیٹسٹکس جو ہے نا، اس سے یہ آپ کو کنکلوڈ نہیں کرنا چاہیے کہ لو جی ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا خیال ہی نہیں کر رہے. ایسی بات نہیں ہے. اچھا تو یہ آپ نے لوکل باڈیز اور یہ ٹائیگر فورس کا جو انہوں نے کمپیریزن کیا اس پہ نہیں بات کی؟ آئیے اب بات آئے، آپ نے کہی کہ انہوں نے یہ کہا کہ کرونا ٹائیگرز جو ہیں دے از ناٹ سوٹیبل، اور ہمارے لوکل کاؤنسلرز جو ہیں ان کے ذریعے یہ ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے. ہم بھی یہی کہتے رہے نا تمکن کہ
ایک سیاسی فورس نہیں ہونی چاہیے، یہ لوکل فورس ہونی چاہیے جو کہ پارٹی پالیٹکس میں نہ مبتلا ہو، وہ نیوٹرل ہونی چاہیے، اور وہ لوکل کاؤنسلرز ہی ہوتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے وہ لوگ ہوتے ہیں، سب کو مشترکہ طریقے سے پیسے ملنے چاہیے تھے، اور وہ پھر آگے جا کے یا راشن دینے یا جو بھی کرنا ہے وہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں تک ایک انہی کمپنی کا جو سروے اس نے پچھلی دفعہ ایک اور بات بڑی دلچسپ کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو یہ لوگ تو کہتے ہیں یا لوکل کاؤنسلرز ہونے چاہیے یا ہمارے مسجد کے ذریعے ہمیں راشننگ ہونی چاہیے، وہاں سے وہ اڈا بننا چاہیے۔ تو کرونا کو تو کوئی نہیں سپورٹ کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ ایک سیاسی چال ہے، اور تو یہ اس میں بھی میں بالکل حیران نہیں ہوں کہ یہ جواب آیا ہے۔ اچھا، اب یہ سروے کی ایک دوسری میں بات کرتی ہوں جو ایک بہت اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے پاکستان میں ہر جگہ، اور وہ ہے مساجد کا کھلا رکھنا۔ اس سروے میں کہتے ہیں کہ جی کوئی 80% کے قریب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تراویحاں جو مساجد میں ہوتی ہیں وہ اسی طرح جاری و ساری رہنی چاہیے، اور اس بارے میں ہمارے اپنے وزیر اعظم صاحب کیا کہتے ہیں وہ سنیے گا۔ مسلمان دنیا میں مسجدیں بند کر دی ہیں، تو پاکستان میں کیوں نہیں ہم نے مسجدیں بند کی؟ ہمارا رمضان ایک عبادت کا وقت ہے، ہماری قوم مسجدوں میں جانا چاہتی ہے، عبادت کا ایسا ٹائم ہے کہ لوگ اللہ کے قریب، اور لوگوں کا ذہن بنا ہوا اس طرف۔ اب کیا ہم ان لوگوں کو زبردستی کہیں کہ آپ مسجدوں میں نہ جائیں؟ اور کیا اگر یہ مسجد میں جائیں گے تو پھر پولیس نمازیوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالے گی؟ یہ ایک آزاد معاشرے میں ایسی حرکتیں نہیں ہوتی۔ اب وزیر اعظم صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر رمضان میں ہمیں لگا کہ وبا جو سی بہت زیادہ پھیل گئی ہے تو پھر ہم مساجد بند کرنے کا سوچ سکتے ہیں۔ تو سیٹھی صاحب، یہ بہت دیر نہیں ہو جائے گی اس وقت؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تمام دوسرے مسلم ممالک یہ کر رہے ہیں تو پاکستان کی یہ سوچ مختلف کیوں ہے؟ دیکھیے، اب یہ بات تو اب عام ہر جگہ پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ مختلف سوچ کیوں ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے ایک حوالہ دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں جائیں، اور ہم ان کو زبردستی نہیں روک سکتے۔ کیا ہم ان کو پکڑ کے پولیس جائے اور ان ٹانگیں توڑے ان کی اور نمازیوں کی، انہوں نے چلو جیل میں ڈال دیں؟ ہم تو یہ نہیں کر سکتے۔ یہ آزاد ملک ہے، لوگوں کی آزاد سوچ ہوتی ہے، اور ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ پھر ساتھ ہی میں باپ نے یہ کہہ دیا کہ ایک اور جگہ پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر یہ حالات خراب ہو گئے اور کرونا اور بھی ہو گیا تو پھر ہم یہ جو ہماری مساجد کے بارے میں جو پالیسی ہے اس کو پھر سوچیں گے، پھر اور لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ تو اس وقت یہ آزاد سوچ کہاں جائے گی عوام کی؟ عوام تو اس وقت بھی، کیا انہیں احساس نہیں ہے کہ یہ کرونا جو ہے یہ کہاں تک پہنچ چکا ہے اور کتنا یہ خطرناک ہے؟ یہی سروے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، پچھلے ہفتے ہم نے اسی کو ڈسکس کیا تھا۔ ایک اور اس کا پہلو وہ یہی تھا کہ 90% لوگ جو ہیں انہیں احساس ہے اس بات کا کہ یہ کرونا بڑی خطرناک چیز ہے اور یہ آگے ہے اور کچھ نہ کچھ ہونا پڑے گا اس کا۔ تو لوگ پتہ تو ہے، اس کے باوجود لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم جانا چاہتے ہیں۔ میجورٹی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو بھی ہو ہم نے جانا ہے، مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے، تراویحیں پڑھنی ہے، یا جو بھی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ اسی لیے ریاست ہوتی ہے۔ لوگ تو بہت کچھ چاہتے ہیں، لوگ تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ فلانی چیز ہو جائے اور فلانی چیز نہ ہو۔ غریب لوگ تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ اتنی انیکوالٹی ملک میں نہ ہو، غربت نہ ہو، امیر لوگ اور غریب لوگ ایک، امیر اور غریب نہ ہو۔ تو کیا ان کی خواہش پوری ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی نا، کیونکہ مشکل ہے اس خواہش کو پورا کرنا۔ ریاست کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ کل کو کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ ریاست کہتی ہے کہ نہیں ساری قوم اور ملک کو بچانے کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے، اور عوام جو ہے وہ کہتی ہے نہیں ہم نے یہ کرنا ہے، تو کیا پھر عوام کی بات سنی جائے گی یا ریاست کی بات سنی جائے گی ان سچ ایشوز؟ جہاد کے اوپر بھی تو یہی ایشوز ہے نا، کہ وہ ایک طرف تو جہاد از الاؤڈ انڈر اسلام، جہاد کریے دفاع کے لیے، مگر دوسری طرف یہ ہے کہ جہاد ریاست کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتی، یہ آپ جنگ نہیں کر سکتے کسی کے خلاف۔ اب اس دن آپ کو یاد ہوگا تمکنت کے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر صاحب نے کہا، عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں، تو کہنے لگے کہ ہمیں اجازت دیں، ہم جاتے ہیں اکراس دا بارڈر، ہم نہیں رکیں گے، ہمارا خون ابل رہا ہے، ہم جائیں گے، ہم لڑیں گے۔ تو عمران خان نے کہا نہیں لڑیں گے آپ،
ہم ہندوستان کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتے، ہمارے حالات خراب ہیں، ہم انہیں موقع نہیں دینا چاہتے کہ وہ حملہ ہمارے پہ کریں، ہمارے اور بڑے مسائل ہیں، تو نہیں ہوگا، ایسے ختم ہوگی بات۔ تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی عوام چاہتی ہے اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے، اور پھر ساتھ یہ کہنا کہ ہاں اگر حالات اور خراب ہو گئے تو پھر کر دیں گے۔ اور کیا یہ آرگیومنٹ جو ہے، کیا یہ سعودی عربین اتھارٹیز نے یہ نہیں سوچا، ایجپشین اتھارٹیز نے یہ نہیں سوچا، کیا وہاں کے لوگ کم مسلمان ہیں پاکستانیوں سے؟ سعودی عربیہ کے مسلمان کم ہیں، ایجپٹ کے مسلمان کم ہیں، ہم سب سے بڑے بہتر مسلمان ہیں، ہم نے ضرور جانا ہے اور اپنی ریاست کے جو آرڈرز ہیں اس کو بائی پاس کرنا ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان اپنی ریاست کے آرڈرز ان کرونا کانٹیکسٹ فالو کر رہے ہیں، انہیں اس بات کا احساس ہے۔ اور یہاں پاکستان کے اندر بھی ریلیجیس اسکالرز جو ہیں وہ سارے ایک صفحے پہ نہیں ہیں، اس کے اوپر اتفاق نہیں ہے۔ غامدی صاحب کی سنیں آپ ان کی کتنی ریشنل قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ سعودی عربیہ کے جو مفتی ہیں ان کی طرف سے، ازہر یونیورسٹی کی طرف سے، کون سا ملک ہے جس نے لاک ڈاؤن نہیں کیا؟ مساجد کا سب نے کیا، اور پھر آہستہ آہستہ کھول بھی دیں گے، اور ہر جگہ پہ لوگ ریاست کی بات کو مان رہے ہیں۔ تو یہ خان صاحب کا یہ کہنا کہ نہیں ہم کیا کریں، لوگ ہم کو زبردستی یہ نہیں کر سکتے، نہیں، آئی ایم سوری، آپ ایکچولی یہ ایک بگر ایجنڈا ہے خان صاحب کا، جو میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لاک ڈاؤن میں یقین نہیں رکھتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے ساتھ بہت نقصان ہو رہا ہے، ہمارا اکنامک نقصان ہو رہا ہے جو ہم نہیں برداشت کر سکتے، اس کے ساتھ ہمارے گلے پڑ جائے گی ہماری معیشت، لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے، کرونا کی وجہ سے نہیں آئیں گے، بھوک کی وجہ سے آ جائیں گے، بے روزگاری کی وجہ سے آ جائیں گے، اور اس لیے وہ تو یقین ہی نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں جاؤ جاؤ آؤ آؤ، اور آپ نے دیکھا کیا ہے، لاہور شہر، کراچی سب باہر آئے ہوئے، سب کچھ کھل گیا، انڈسٹری کھل گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو پھر وہ مساجد کیوں نہ کھلیں؟ کیا جواز ہے کہ وہ نہ کھلیں؟ سارے تو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کراچی میں تو پارٹیاں بھی ہونی شروع ہو گئی، گاڑیاں چل رہی ہیں، رکشے چل رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ مولانا حضرات کو صحیح کہتے ہیں کہ یار ساڈے تو کیوں سانو کیوں روکتے پے ہو، لوگوں نے نماز پڑھنی تھی آن دو، ہم تو سارا کچھ وہ 20 پوائنٹ ایجنڈا جو دیا ہے وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، گول دارے ڈال دیے کہ آپ ادھر کھڑے ہوں گے ادھر کھڑے ہوں گے، وضو کر کے، وہ تو پھر بھی بیچارے دے گوئنگ آؤٹ آف دا وے۔ ایکچولی جو سگنل آ رہا ہے فرام اسلام آباد ڈائریکٹلی فرام دا پرائم منسٹر، ایک طرف ہم لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، دوسری طرف نہیں کوئی لاک ڈاؤن نہیں، کرو۔ تو خان صاحب نے تو یہ پہلے دن کا یہ فیصلہ کیا ہوا، تو کاؤنٹر پریشر آ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن، دنیا لاک ڈاؤن کر رہی ہے، ہم کیوں نہیں کر رہے؟ وہ ساتھ والے ہندوستان نے بھی ٹھا کر کے لاک ڈاؤن کر دیا، ابھی تک چل رہا ہے وہاں۔ تو مگر خان صاحب یقین نہیں کرتے لاک ڈاؤن میں، یہ میں آپ کو بتا دوں، اس لیے یہ ساری اجازتیں مل رہی ہیں۔ اچھا، یہاں ہمیں بریک لینی ہے، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو راشن اور پبلک ٹرانسپورٹ جیسے جو لاک ڈاؤن سے جڑے مسائل ہیں ان پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اچھا سیٹھی صاحب، یہ اسی لاک ڈاؤن کے حوالے سے ایک دو اور چیزیں سامنے آئی ہیں اس سروے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی تقریباً 2/3 جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم خوراک کے معاملے میں خود کفیل ہیں، سیلف سفیشینٹ ہیں، اور صرف 9% کو راشن کی ضرورت ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان جہاں تقریباً 25% آبادی کہتے ہیں کہ غربت کی لکیر سے نیچے رہتی ہے، تو وہاں یہ آپ کو یہ والے فگرز جو سے عجیب نہیں لگتے؟ جی ایکچولی یہ غربت کا ڈیفینیشن کیا ہے اور وہ غربت کی لکیر کیا ہے، سارا مسئلہ تو وہاں سے آتا ہے۔ یہ غربت کی لکیر جو ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ $2 پر ڈے جو کماتا ہے شخص، $2 پر ڈے۔ اب ایک گھرانے کے اندر 4 لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کماتے ہیں، 3 لوگ ہو سکتے ہیں۔ اب $2 کا یہ مطلب ہو گیا کہ آج کل کے حوالے سے کوئی $300 پر ڈے، تو یہ $300 پر ڈے کا مطلب ہو گیا 9,000۔ اب اس ملک میں ہم نے منیمم ویج جو ہے وہ 15,000 یا 18,000 کے قریب رکھی ہوئی، تو میرا خیال ہے آج کل کی دیہڑی جو ہے یہ 500 600 700 روپے سے کم کہاں ہے دیہڑی جو ڈیلی ویجز بھی ہے، وہ منیمم ویج کو بھی تو کمپلائی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ فگرز ایویں ہی ہیں، یہ پاورٹی لائن کے فگرز جو ہیں یہ کہاں سے لے آتے ہیں بنا لیتے ہیں۔ بہرحال اب ان کے مطابق عمران خان کہتا ہے کہ جی 40% لوگ پاورٹی لائن کے ارد گرد ہیں،
40% کا مطلب ہے کہ اگر ہماری آبادی 220 ملین ہے یا 22 کروڑ ہے، 40% تو 10 کروڑ بن جاتی ہے ڈیلی. تو یہ 10 کروڑ تو نہیں ہے نا غربت میں لوگ. یہاں پاکستان واحد ملک ہے جہاں بھوک سے کوئی نہیں مرتا. میرا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ مرتے نہیں ہیں، ضرور غریب بہت سے ایسے ہیں جو بھوک سے بھی مر جاتے ہیں، مگر یہ اس طریقے کی بھوک نہیں ہے جس طریقے کی بھوک آپ فار ایگزامپل فیمن کنڈیشنز میں ہوتی ہے افریقہ میں، یا ایون ان سم پارٹس آف انڈیا جب فیمن آتی ہے. تو اس لیے کھاتے پیتے لوگ ہیں، اور کیونکہ اسلام ہے تو ایک دوسرے کی مدد بھی بڑی ہے، بردرہڈ ہے، انسانیت بہت ہے، اور کسی کو بھوکا نہیں کوئی جانے دیتا. اگر نیبر ہو، ہمسایہ ہو، یہ ہو، دیکھے غریب ہے تو کچھ نہ کچھ کرتے. اب آپ سڑکوں میں بیگرز دیکھتے ہیں، یا ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ ہر جگہ پہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ایک انسٹیٹیوشنل ایشو ہے، پارٹ آف دی پرابلم آف پاورٹی. تو یہ 9% کہہ رہے ہیں جی کہ ہم بھوک سے ہمیں کوئی ایشو، ہمیں بھوک والا مسئلہ ہے، باقی 90% جو ہے وہ کہتے ہیں ہمیں بھوک کا ایشو نہیں ہے، کہ ہمیں ہر روز کچھ ملے، یا نہیں بھی ملتا تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اب 9% اگر آپ اس کو بنائیں ایز این پرسنٹیج آف ٹوٹل پاپولیشن، تو یہ بھی 2 کروڑ کے قریب بن جاتا ہے، 2-2.5 کروڑ بن جاتا ہے. دیٹس اسٹل اے ہیوج فگر. اس لیے یہ ساری ایشوز جو بن رہے ہیں نا کہ ریشن ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اور اتنے ارب روپے کا ریلیف پیکج ہے، یہ ہے وہ ہے، تو میرا خیال ہے دس از اے براڈلی رائٹ کہ یہ وہ لوگ ہیں جہاں ٹیمپرری یا اور قسم کے پرابلمز رہتے ہیں، اور دے وڈ رادر کہ ان کا کھانے پینے کا مسئلہ اگر حل ہو جائے تو دین دے کین سروائیو. یا میں بھی ان کے گھرانوں میں ایک سے زیادہ کوئی کمانے والا نہیں ہے، اینڈ سو دے فیلنگ دس پرابلم. ضرور ایسے ایریاز ہیں جہاں بھوک ہے اور لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا اور وہ بھیک مانگنی پڑتی ہے، مگر میرا خیال اٹس ناٹ اے ڈومیسٹک پینڈیمک نہیں ہے ایسی وہ بات. سو آئی تھنک دس از اے ریئلسٹک فگر. میں سمجھتا ہوں یہ بھی زیادہ ہے، مگر چلیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ دس از دا کیس. دیٹس وائی پیپل نیڈ دا جابس، ڈیلی ویجز اینڈ سو آن. اچھا سیٹھی صاحب، دوسرا اس سروے میں تو نہیں ہے، مگر یہ میرے عام مشاہدے میں آئی ہے بات، بہت سے لوگوں نے میرے سے بات بھی کی ہے کہ اب یہ تو تقریباً سارے ہی کاروبار کھل چکے ہیں، اور اس سے پہلے بھی لوگ جو اسینشل سروسز والے تھے، جو ضروری، اور خاص طور پہ پیرامیڈکس اور یہ میڈیکل سٹاف، تو یہ بتائیں کہ گھر سے وہ دفتر یا اپنی کام کی جگہ پہ پہنچیں کیسے جب ساری آپ کی بسیں بند ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے، ڈبل سواری پہ بھی پابندی ہے، یعنی کہ اگر موٹر سائیکل پہ بھی وہ کسی کو بٹھا کے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے. تو یہ اس کے بارے میں بھی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ آخر یہ بھی تو عوام کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک اپنے گھر سے کام تک پہنچیں کیسے. صحیح کہہ رہے ہیں، گھر سے کام تک کیسے پہنچیں. اگر ایک موٹر سائیکل پہ 2 بندے نہیں جا سکتے تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے نا. کوئی بیچارے بہت سے گھرانے ہیں جہاں ایک موٹر سائیکل پہ 2-3 لوگوں کو ٹرانسپورٹیشن کرنی پڑتی ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں پولیس روک رہی ہے. اچھا پولیس اس لیے نہیں روک رہی کیونکہ وہ بے ہمدردی نہیں ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ 3 لوگ جا رہے ہیں، اگر ایک ان میں سے انفیکٹڈ ہے تو پتہ نہیں کتنے اور انفیکٹ ہو جائیں گے. سو اس قسم کی یہ ایشو ہے، ٹیمپرری ایشو ہے، مگر ہے یہ بالکل ان کو کھولنا چاہیے. میرا خیال ہے دیکھیے ایڈوانس کنٹریز میں کیا ہے وہ آپ یہاں نہیں کر سکتے، مگر اس کا کوئی اگزامپل آپ کو دینا ضروری ہے، بیکاز آپ اس کو امینڈ کر کے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. اب یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں پبلک ٹرانسپورٹ ایڈوانس کنٹریز میں چل رہی ہے بہت حد تک، مگر لوگ خود جنہوں نے ضروری ہے وہ اس پہ جا رہے ہیں. ہر بندہ نہیں چڑھ کے جا رہا، لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو خود احساس ہے کہ لاک ڈاؤن ہے اور ہمیں باہر نہیں نکلنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان پہ اوپر اتنا اکنامک پریشر بھی نہیں ہے کہ وہ دے ہیو ٹو گو آؤٹ اینڈ ارن سم تھنگ، کیونکہ سوشل سیکورٹی نیٹ ورکس ہیں ایڈوانس کنٹریز کے اندر، ڈولز ہیں، ان امپلائمنٹ بینیفٹس ہیں، نیشنل ہیلتھ سروس ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہاں بھی بسیں چل رہی ہیں، وہ خالی چل رہی ہیں، 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے دور دور ہو کے، ماسکس پہنے ہوئے، پرفیکٹلی ان آرڈر. ہمارے یہاں پاپولیشن پریشر، لیک آف ٹرانسپورٹ، غربت، جس کی وجہ سے پھر سارے آج آپ چلا دیتے ہیں میٹرو تو وہ آپ کہیں گے کہ جی اتنے سے زیادہ لوگ میٹرو میں نہیں جانے چاہیے. کہہ تو دیں گے آپ، جیسے آپ کہیں گے مساجد کے لیے اتنے سے زیادہ لوگ نہ جائیں 6 فٹ کے فاصلے میں. ہر لوگوں کو اگر جانا ہے تو وہ چڑھ جائیں گے، کون روکے گا ان کو؟ کوئی روک سکتا ہے ان کو؟ جب دھکا لگے گا کون روک سکتا؟ تو پھر یہ پرابلم ہے. تو انہوں نے گورنمنٹ کے پھر بند ہی کر دی، نہ ہی چلاؤ. تو یہ ڈیفینیٹلی اگر ان کے پاس وسائل ہیں ٹو مینیج دیز ایشوز تو پھر ڈیفینیٹلی تھوڑی سی ریلیکسیشن جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اب ہمارے ٹیلی ویژن چینل میں 2-3 لوگ نہیں آ رہے ہیں ہمارے پروجیکٹ پہ، کیوں؟
وہ بیچارے آئے, ان کی تنخواہیں 20,000 روپے ہے, وہ آنا جانا ان کے لیے 1,000 روپے ہے رکشا کے اندر, کیسے افورڈ کر سکتے ہو؟ تو دے سٹنگ ایٹ ہوم. سو اس قسم کی پرابلمس ہیں. میرا خیال ہے لوکل ایڈمنسٹریشنس کو سوچنا چاہیے کہ کس قسم کی ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو اجازت ہونی چاہیے چلنے کی, پرائیویٹ سیکٹر ہے یا پبلک سیکٹر ہے. اگر پرائیویٹ سیکٹر کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو پبلک سیکٹر کو تو کر سکتے ہیں نا. وہاں تو ہدایت ہو سکتی ہے کہ اس سے زیادہ یہ نہیں, اتنے فاصلے پہ اتنی سیٹوں پہ اس سے زیادہ نہیں چڑھ سکتے, چلا دیں آپ, دیکھ لیں. تو میرا خیال ہے یہ اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. اگر جنرلی لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں تو پھر کھولو سارا کچھ ہی, اللہ خیر سے. نہیں کھولو یا نہ کھولو, پر یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب ان کو مطلب چیلنج بہت بڑا ہے کہ اس کو کیسے کریں گے, مگر حکومت کو ضرور سوچنا چاہیے اس پہ. اچھا ابھی ہمیں یہاں بریک لینی ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے جو ذخیرہ اندوزی کے خلاف آرڈیننس آیا ہے اس پہ تاجر برادری اتنی ناراض کیوں ہے, اور پاکستان کو جو قرضوں کا بڑا ریلیف ملا ہے اس کے بارے میں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا سیٹھی صاحب یہ بتائیں کہ جو اتنا ہم سن رہے ہیں کہ حکومت نے, وزیر اعظم صاحب نے جو اپیل کی تھی دنیا سے کہ ہمارے یا تو قرضے معاف کیے جائیں یا ریلیف دیا جائے, اور پھر جس طرح سے مثبت جواب آیا ہے دنیا کی طرف سے اور ریلیف مل گیا ہے. یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کچھ دن پہلے اس کو حکومت کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ قرار دیا, سنیے گا. الحمدللہ وزیر اعظم کی اپیل کو فوراً سراہا اور اس کی حمایت کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل. مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کے ویوز بھی آپ سن چکے ہیں, انہوں نے بھی اس چیز کو سراہا, اپریشیٹ کیا. تو کل رات G20 کے اجلاس نے ایک تاریخی فیصلہ کیا کہ انہوں نے ڈیولپنگ ورلڈ کو, جس میں 76 ممالک آتے ہیں, انہیں ڈیٹ ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے. تو یہ بتائیں آپ کہ کیا واقعی یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے جتنی ہمیں بتائی جا رہی؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے تعریف کی تھی پرائم منسٹر صاحب کی کہ انہوں نے اپیل کی تھی, مگر میں نے یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے اپیل کی اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی. طریقہ اور تھا اپیل کرنے کا, اس کے ساتھ کچھ مائلیج بھی ملتی. یہ بیٹھ جانا ٹریک سوٹ پہن کے اور ایک آدھے منٹ کی اسپیچ کر دینا کہ جی کچھ کریں, دیٹ ڈزنٹ ورک. لیڈرز کے ساتھ ملنا پڑتا ہے, اسپلیش کرنا پڑتا ہے, ہیڈ لائنز بنانی پڑتی ہیں. جیسے آپ نے کشمیر کی دل سے بات کی تھی یونائٹڈ نیشنز میں, یہ بھی اسی طریقے کے ساتھ اس قسم کی اپیل کرنی چاہیے تھی ایٹ دا رائٹ پلیٹ فارم. گھر میں بیٹھ کے نہیں یہ اپیلز ہوتی. بہرحال چلے چھوڑے. تو یہ اب یہ شاہ محمود صاحب کا یہ کہنا کہ جی بڑی ہم نے بہت بڑا تیر مارا, کوئی نہیں تیر مارا. IMF جس کا کام ہی ہے, ورلڈ بینک, IMF, ADB, ان کا کام ہی ہے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کا کہ وہ غریب ممالک کے لیے, ان کے لیے فنڈ ہوتا ہے جس کو وہ ہیلپ کرتے ہیں. اسی لیے یہ پیسے آپ کو مل رہے ہیں اور لوگوں کو مل رہے ہیں, افریقہ میں مل رہے ہیں. پہلے IMF نے خود ہی اپنے بیہاف پہ اناؤنس کیا تھا کہ 25 کنٹریز کو انہوں نے لسٹ کیا تھا کہ جس میں پاکستان نہیں تھا, اور بیسکلی افریقن کنٹریز تھی, کہ ہم نے ان کے لیے کچھ پیسے نکالے ہیں اور ہم ان کو دینا چاہ رہے ہیں. مگر یہاں ہم نے پوچھا جی پاکستان کا نام کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, پاکستان کو ضرورت نہیں ہے اس قسم کی, یہاں اس قسم کی غربت نہیں ہے, یہاں اس قسم کی پرابلمس نہیں ہیں. حالانکہ ان ملکوں میں اتنا بڑا کرائسس نہیں تھا کرونا کا, بٹ نیورتھلیس دیر واز اے کرائسس. IMF کی طرف سے انہوں نے اپنے جو بینیفیکٹرز ہیں, جو ان کو کنٹریبیوشنز دیتے ہیں, IMF کے پریزیڈنٹ نے ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر انٹرنیشنل ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں $1 ٹریلین کی ضرورت ہے غریب ملکوں کو ہیلپ کرنے کے لیے, جس میں انہوں نے کوئی 70-80 ملکوں کا لسٹ بنائی تھی کہ ان کو مختلف اسٹیجز کے اوپر ڈیٹ ریلیف دینی ہے. انہوں نے ہمارے قرضے دینے ہیں, وہ دے نہیں سکیں گے بیکاز انہیں اب پیسے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں کرونا کے اوپر, اور ان کی اور بھی مشکلات ہیں اور غربت کے اوپر. تو اس لیے تھوڑے سے ہمیں پیسے چاہیے ان کو دینے کے لیے تاکہ وہ اور مشکلات میں نہ آئیں. اس کے لیے انہوں نے $1 ٹریلین, مطلب $1 ٹریلین کتنا ہوتا ہے؟ 1,000 ارب ڈالر. 1,000 ارب ڈالر. اچھا, اب 1,000 ارب ڈالر وہ مانگ رہے ہیں, ابھی انہیں ملا نہیں ہے, مگر انہوں نے خود اپنا ایک ڈیمانڈ پیش کی ہے. اچھا, ایک طرف سے یہ ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں عمران خان صاحب کی اپیل کے ساتھ. عمران خان صاحب کی اپیل کے ساتھ
کا تعلق ہے, ان کو پیسے کتنے ملیں گے اس میں سے, یہی دیکھنا نا کہ یہ جو پورا فنڈ بن رہا ہے اس میں سے پاکستان کو کتنا ملے گا. اچھا, اس سے قبل کہ آئی ایم ایف نے یہ پیسے مانگے ہیں اور ایک اسپیشل فنڈ مانگا ہے, کرونا فنڈ جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں ڈیٹ ریلیف لوگوں کی, انہوں نے اس سے پہلے ہی فائنانس منسٹری کی طرف سے یہ جو سارا کچھ ہو رہا تھا اس وقت ڈسکشنز چل رہی تھی, ایک اور ٹرانچ آنی تھی کوئی $450 بلین کی ٹرانچ آنی تھی, جو کہ کنٹینیوئنگ جو اس وقت آئی ایم ایف پروگرام چل رہا ہے جس میں $2 ارب پر سال پاکستان کو ملنے ہیں 3 سال کے لیے, جس میں سے آلریڈی کوئی $500 ملین مل چکے ہیں, اب $500 ملین اور آنا تھا, وہ بھی رکا ہوا تھا کیونکہ یہ کہہ رہے تھے یہ کریں یہ نہیں کوئی ہے, تو وہ بھی رکا ہوا ہے, وہ آیا نہیں. مگر ساتھ ہی جب یہ ساری کرائسس آئی تو آئی ایم ایف کی طرف سے خود ہی یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کو کوئی تھوڑی سی ڈیٹ ریلیف کی ضرورت ہے تاکہ آگے مسئلہ نہ بنے, اور انہوں نے ریپڈ, ان کا ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ریپڈ فائنینس, کہ بڑی کرائسس آ گئی ہے تو کچھ دینا چاہیے کسی کو, اس میں انہوں نے بیفور ایون عمران خان نے یہ اپیل کی تھی اس سے پہلے انہوں نے $1.4 بلین 1.4 بلین سینکشن کر دیے تھے, جو کہ ابھی کل اسٹیٹ بینک کے کو ملے ہیں, کل ملے ہیں. اسٹیٹ بینک گورنر کا آیا کہ جو آ گئے ہیں 1.38 بلین, تو وہ ان کو ایک الگ فنڈ میں سے ملے ہیں. یہ جو ڈیٹ ریلیف کی جو بات ہے, دیٹ از ناٹ پارٹ آف ڈیٹ ریلیف, ڈیٹ ریلیف اور ہے, اس میں اب پاکستان کو کتنا ملنا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں کیا سچویشن, وہاں یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کی ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہیں میڈم سینچیز, جو اسلام آباد میں ہوتی ہیں, ان کا ایک کانفرنس ہو رہی تھی, اس میں انہوں نے ایک انٹرسٹنگ ڈیٹیل دی. انہوں نے کہا ایکچولی ہم تو تیار بیٹھے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے اپلیکیشن آئے تاکہ ہم G20 سے جو ہم اکٹھے کر رہے ہیں ان میں سے پاکستان کے لیے کچھ ڈیٹ ریلیف کریں, مگر پاکستان کی طرف سے ابھی تک اپلیکیشن نہیں آئی ہے. بڑے ہم حیران ہو گئے ہیں, وہ کہہ رہی ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں مگر پاکستان کی طرف سے ابھی اپلیکیشن نہیں آئی ہے. تو جب تک وہ پتہ کیا لگا کہ پاکستان کی فائنانس منسٹری ابھی بیٹھی حساب کر رہی ہے کہ کتنے پیسے مانگے جائیں تاکہ یہ نہ ہو کہ تھوڑے مل جائیں اور اتنے بھی نہ مانگے جائیں کہ وہ کہیں یہ انریزنیبل ہے یا ہم دے نہیں سکتے, بست ہو جائے. تو وہ ابھی اپنے کیلکولیشن کر رہے ہیں, اپنی اپلیکیشن بنا رہے ہیں, ابھی انہوں نے اپنی اپلیکیشن دی نہیں, بنا رہے ہیں, ہوم ورک کر رہے ہیں. آئی ایم ایف کہہ رہی ہے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں پوچھیں بتائیں کتنے چاہیے, لوگوں کی اپلیکیشن آنی شروع ہو گئی ہیں, آپ نے تو ابھی تک اپلیکیشن نہیں دی. تو میرا خیال ہے یہ ایشو بنا ہوا ہے اس وقت کہ ابھی تو آپ نے اپلیکیشن نہیں دی, جب آپ اپلیکیشن دیں گے پھر آپ کو کتنا ملے گا, وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. اب آپ ایشو کیا ہے کہ آپ کو چاہیے کتنا, اب ادھر آتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کتنا, آپ نے کتنے پیسے لوگوں کے دینے ہیں جو کہ آپ نے ریلیف چاہیے اب آپ کو. اچھا, اب یہ ہے کہ اگلے 3 سال فائنانس منسٹری کے فگرز یہ کہتے ہیں کہ کوئی $28 ارب آپ نے اگلے 3 سال میں مختلف اداروں کے ملکوں کے دینے ہیں آپ نے. اس میں سے کوئی $19 ارب آپ نے چائنا کے دینے ہیں, اور باقی آپ نے آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اور ADB اور مختلف اور چھوٹے چھوٹے اور ادارے ہیں یا آپ کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں لائک بانڈس وغیرہ, ان کی آپ نے ری پیمنٹس کرنی ہے یا انٹرسٹ پیمنٹس کرنی ہے. تو $28 بلین ان دا نیکسٹ 3 ایئرس کیسا. اچھا, تو اس لیے اب آپ کو اتنے پیسے آپ کو چاہیے, اور ہر سال اگر آپ نے اگلے 3 سال میں 28 دینا ہے تو $9 ارب آپ کو ہر سال ریلیف چاہیے جو کہ آپ نے دینے ہیں. اب 9 ارب سے آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, کچھ آپ خود اپنے کر لیں گے, آپ کے اپنے ریسورسز ہیں, آپ نے اپنے بجٹس کے اندر رکھا ہوا کہ ہم اتنے دیں گے, کچھ اب آپ کو اور چاہیے ریلیف. تو میرا خیال ہے ان کو ملے گی کوئی $2 ارب کی پر ایئر, اگر ان کو ریلیف مل جاتی ہے 2 یا 3 تو دیٹس ویری گڈ. مگر اب آپ سوچیے 1 ٹریلین میں سے 1000 میں سے اگر آپ کو $100 ارب ملتے تو وہ 10% ہوتا, اگر آپ کو $10 ارب ملتے تو وہ 1% ہوتا, اور اگر آپ کو 2 ملیں گے تو 0.02% آف دا ٹوٹل بجٹ جو آئی ایم ایف مانگ رہی ہے فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ, یہ اس کو آپ کو ملے گا. 0.1 to 0.3% آف دا ٹوٹل بجٹ جو آئی ایم ایف مانگ رہی ہے 1 ٹریلین, یہ آپ کو ملے گا. یہ کوئی اتنا بڑا تیر ویر نہیں ہے, البتہ ضرورت ہر پیسے کی ضرورت ہے آپ کو. تو اگر یہ آپ اپنے ہوم ورک کر کے حفیظ شیخ صاحب
اور اسٹیٹ بینک اپنے ہوم ورک کر کے دے دیں تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی. مگر یاد رہے کہ اس کے علاوہ یہ جو میں نے آپ کو کہا 28 ارب جو آپ نے اگلے 3 سال میں دینا ہے، بھولیے گا مت کہ آپ نے ابھی سعودی عربیہ کا بھی 3 ارب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ریزروس کے اندر، ایمریٹس کو 2 ارب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، چائنا نے بھی آپ کو 3 ارب ڈالر دیے ہوئے ہیں اپنے ریزروس کے لیے. یہ ڈپازٹس نہیں ہیں مگر دیز آر ناٹ لونس، آپ نے بھی ٹچ نہیں کیا ان کو، مگر یہ ہیں آپ کے پاس، یہ بھی دینے پڑ جائیں گے کسی نہ کسی وقت. یاد یہ رہے کہ 2001 میں جب امریکہ نے پاکستان کو سپورٹ کیا، مشرف صاحب کا زمانہ تھا اور افغانستان میں سوویت یونین کا ایشو تھا اور القاعدہ کا ایشو تھا اور مشرف کی ضرورت تھی، تو اس وقت پیرس کلب نے آپ کے 11 ارب ڈالر فوری طور پہ ری شیڈیولنگ کر دی تھی کہ اگلے 5 سال یا 10 سال میں آپ یہ دے دیں گے. تو اس وقت اتنی بڑی ریلیف ملی تھی. تو آج بھی اگر آپ کو 10-12 بلین ڈالرز کی ریلیف دے دیتا ہے، کم از کم 1% آف اپنا بجٹ جو IMF کا ہے فار ڈیٹ ریلیف اگر آپ کو مل جاتی ہے، تو یہ جو اس سال آپ نے 9 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں تو پھر آپ کو واپس نہیں کرنے پڑیں گے، آپ کو ریلیف مل جائے گی. مگر اب دیکھیے یہ کیا مانگتے ہیں اور کیا ان کو ملتا ہے. ابھی تک تیر مارنے کی اور شور ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں. جی اب یہاں ہمارا پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.